ایک خاتون کی امی کے ساتھ پیش آیا واقعہ انہی کی زبانی سنے۔ امی اپنے سسرال میں ہمارے دادا دادی اور 2 چچاؤں کے ساتھ رہتی تھیں۔ میرے والد صاحب دوسرے شہر میں کام کرتے تھے، لیکن ابو چاہتے تھے کہ امی کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، پر اپنے لیے مکان نہیں خرید سکتے تھے۔ جب وہ مکان لینے کے قابل ہو گئے تو کسی نے بتایا ایک مکان ہے جو کم قیمت میں مل رہا ہے، تمہاری فیملی کے لیے مناسب ہے۔ ابو نے یہ مکان خرید لیا۔ اس مکان میں ایک کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ صحن کافی بڑا تھا، ہم 3 افراد کے لیے کافی تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے تو پڑوسن ملنے آئی۔ انہوں نے ہی اپنا آدھا مکان ہمیں فروخت کیا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگی کہ میں سمجھی کوئی زیادہ عمر کا شادی شدہ جوڑا ہوگا جو یہ مکان خرید رہا ہے، مگر تم تو بہت کم عمر ہو، کیونکہ اس وقت امی کی عمر 22 سال تھی اور ابو 25 سال کے تھے۔ امی نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ جگہ اچھی نہیں ہے؟ کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگی نہیں میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، اور وہ اپنی بات بدل کر چلی گئیں۔ اس زمانے میں اس گھر میں بجلی بھی نہیں تھی، لالٹین جلا کر ہم اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ جب ہم گھر میں شفٹ ہوئے تو اس دن گھر کی صفائی کر کے سامان سیٹ کرنے کے بعد رات کو سونے کے لیے لیٹے تو عجیب بے چینی ہو گئی۔ کروٹیں بدلتے رہے لیکن نیند نہیں آئی۔ ایسا لگ رہا تھا نیند میں کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھی نئی جگہ ہے اور پہلی رات ہے، اسی وجہ سے شاید ایسا ہو رہا ہے، لیکن نیند کی حالت میں ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ کافی دیر ایسا ہوتا رہا، پھر لگا صحن میں کچھ چل رہا ہے۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دوسری رات ابو کی ڈیوٹی تھی۔ ابو نے کہا رات میں نہیں آؤں گا، جب میں صبح آؤں گا تو دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور تمہارا نام پکاروں گا۔ میری آواز سن کر دروازہ کھولنا، اور اگر کوئی اجنبی ہوگا تو ہرگز دروازہ نہیں کھولنا۔ پرانے مالک کے گھر آنے جانے کے لیے ایک کمرے کے ساتھ ہی ایک دروازہ تھا، اگر کوئی کام پڑتا تو آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا۔ جب رات کو تمہارے والد کام پر گئے تو میں نے دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تقریباً 12 یا 12:30 کا وقت ہوگا تو ایسے محسوس ہوا کہ بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور باہر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے سوچا صبح ہو گئی ہے تو تمہارے ابا آ گئے ہوں گے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے کہا تھا تمہارا نام لے کر پکاروں گا، جب میرے آواز سنو تبھی دروازہ کھولنا۔ میں اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ پھر لالٹین اٹھا کر باہر آئی، پھر باہر کا دروازہ کھول دیا، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ بند کیا، باتھ روم میں دیکھا، کچن میں گئی، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ اگر تمہارے ابو نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ پھر اس بات کو میں اپنا وہم سمجھ کر اللہ کرتی ہوئی سو گئی۔ صبح میری پڑوسن آئی، اس نے پوچھا کہ اکیلے نیند آ جاتی ہے، ڈر تو نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں، ڈر تو نہیں لگتا لیکن کچھ بے چینی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے رات والا واقعہ بتا دیا۔ کہنے لگی ڈرنے کی بات نہیں، تم اپنے گھر قرآن خوانی کروا لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے نیا گھر خریدا ہے، اس گھر میں آئے ہوئے ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ رات کو اکثر یہی ہوتا کہ گھر میں کچھ چل رہا ہے، یا ہمارے مکان سے کوئی نکل کر باہر جا رہا ہے، یا کمرے سے باہر نکل کر باتھ روم میں گیا ہے۔ کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی چوڑیوں کے بجنے کی آواز آتی، کبھی ایسا لگتا کہ بہت سارے لوگ کسی عجیب زبان میں باتیں کر رہے ہیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ سب کچھ تب ہوتا جب تمہارے ابو رات کو کام پر جاتے۔ میں جب انہیں بتاتی تو وہ ٹال دیتے، کہتے تم اکیلی ہوتی ہو اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے کیوں نہیں محسوس ہوتا، یہ سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ میں ان کے سامنے زبان تو نہیں چلاتی تھی، پر آنسو بہاتی، کیونکہ رات کو یہ سب کچھ میں بھگتتی تھی تو میرے ساتھ ہوتا۔ وہ میرے شوہر نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ ایسا دور تھا جب بیویاں شوہر سے اتنی آسانی سے بات نہیں کیا کرتی تھیں۔ ایک دن ہمارے ہاں ایک رشتہ دار خاتون ہمارے گھر آئیں جو میری بہنوں جیسی تھیں۔ انہیں جب میں نے سب کچھ بتایا کہ جب رات میں میرے شوہر گھر نہیں ہوتے تو مجھے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے اور پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ مجھے اس گھر میں محسوس ہوتے ہیں۔
لیکن جب میں اکیلی ہوتی ہوں تب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ خیر، وہ یہ کہہ کر چلی گئیں کہ اس گھر کو جلد از جلد چھوڑ دو۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ ایسا لگا کسی نے میرے اوپر بہت وزن رکھ دیا ہو۔ میری آواز بھی نہیں نکل رہی، میں بولنا چاہتی تھی، نہیں بول پا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں بہت سے بچے جمع ہو رہے ہیں جن کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ وہ سب دیکھ کر ہنس رہے تھے، تالیاں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کیسا تنگ کیا ہم نے تم کو، اب ہم تم کو یہاں سے بھگائیں گے، تم لوگوں کو یہاں سے جانا ہی ہوگا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے یا پھر ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے اسی وقت ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے لال لال آنکھوں سے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ صبح میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ نہیں مانے، کہنے لگے وہم یا خواب ہوگا، اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ایک دن میں دسترخوان لگا رہی تھی کہ مجھے لگا دیوار پر 2 آنکھیں اگ آئی ہیں جو مجھے گھور رہی ہیں۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا تو انہوں نے حسب عادت کہا، یہاں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا، دیکھیے اتنی بڑی بڑی آنکھیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، مجھے تو صاف نظر آ رہی ہیں۔ دوسرے دن تمہارے ابو کمرے میں تھے، میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ کام ختم کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا تمہارے ابو کے پیچھے کالا لمبا چوڑا آدمی لنگوٹے پہنا کھڑا ہے۔ میں ڈر کر پیچھے ہوئی اور بولی، دیکھو وہ کھڑا ہے، تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ اس وقت وہ بھی ڈر گئے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ مجھے اب بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گیا۔ رات کو نیند کے عالم میں مجھے ایسا لگا کوئی زمین کھود رہا ہے۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا وہ ایک کالا آدمی تھا، وہ کدال لیے زمین کھود رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، تیری خبر کھود رہا ہوں۔ اب میں خوفزدہ ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے کسی دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مجھے تکلیف کیا ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اپنے شہر چلی جاؤں اور دادا میاں سے ملوں، وہی ہمارے مسائل حل کرتے تھے۔ دادا میاں کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب وہ بچے تھے تب سے دادا میاں کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ نہیں پتا کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے تھے۔ کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا اور نہ کبھی ان کے گھر کسی کو آتے سے دیکھا تھا۔ محلے میں لوگوں کو کوئی کام ہوتا تو وہ ضرور ان سے مشورہ کرتے۔ ہمارا شہر جانا ہوا۔ جب میں یہاں سے گئی تھی میری صحت بہت اچھی تھی۔ سب میرا یہ حال دیکھ کر چپ سے ہو گئے۔ میں تو خاص طور سے دادا میاں سے ملنے آئے تھے، ان سے سب کچھ پوچھنا تھا۔ شام کے وقت میں اپنے پھپھو کے ساتھ دادا میاں کے گھر گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے معلوم ہے کیا پوچھنا ہے، وہ گھر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا ورنہ نقصان ہوگا۔ میں نے کہا، اتنی جلدی کیسے ممکن ہے، آپ کچھ کریں۔ اس زمانے میں قرآن بھی پڑھی ہوئی نہیں تھی، جو کہ بعد میں پڑھا۔ کہنے لگے، جب بھی کچھ نظر آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، ہم دیکھتے ہیں وہ تمہارا کیا بگاڑتے ہیں۔ میں گھر واپس آ کر سب کو یہ واقعہ بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ دادا میاں کیا کہہ رہے ہیں، تم لوگ واپس جاؤ۔ سب یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے اور اس بات پر حیران بھی تھے کہ دادا میاں کو سب باتوں کی خبر کیسے تھی۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد مجبوراً ہمیں واپس آنا پڑا کیونکہ روزگار وہاں تھا۔ اب میں اپنے گھر میں ڈرتی نہیں تھی۔ اتنی باتیں سنتے ہیں کہ بعد کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، اور اگر کوئی نظر آتا تو درود شریف کو بھی کرتی رہتی۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ تمہارے ابی کی ڈیوٹی تھی۔ جب میں سونے کے لیے لیٹی تو ایک موٹی سی چپکلی آ گئی اور اتنی تیز تیز آواز نکالنے لگ گئی کہ میں پریشان ہو گئی اور میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، تب وہ جا کر خاموش ہوئی۔ دوسرے دن میں نیند کے عالم میں تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے لگا میرے اوپر ایک کتا حملہ کر رہا ہے۔ میں خوف سے دور بھاگتی تو کتا ایک مرغا بن جاتا۔ اچانک بزرگ نورانی شکل والے نمودار ہوئے تو مرغا یا کتا بھاگ جاتے۔ بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اب کبھی بھی مجھے اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی یا ڈرا رہی ہوتی تو اچانک ہی وہ بزرگ آ جاتے۔ انہیں دیکھتے ہوئے عجیب شکل کے لوگ فرار ہو جاتے۔
پھر وہ بزرگ مسکراتے ہوئے مجھے گلاب کا پھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں بیٹا، ہم ہیں نا۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے، لیکن میرے شوہر کے سامنے یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ بات بہت اہم تھی۔ ہمارا اپنے شہر پھر جانا ہوا تو میں پھپھو کے ہمراہ دادا میاں کے یہاں گئی اور انہیں بتایا کہ اب بھی وہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، لیکن ایک بزرگ کی آمد پر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے ہمارے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن تمہیں مکان چھوڑنا ہی ہوگا، کیونکہ وہ جگہ جس جگہ وہ مکان بنا ہے وہ ان سب کا پرانا ٹھکانہ ہے۔ وہ وہاں 1000 برس سے رہتے آئے ہیں۔ جب مکان بنا وہ وہیں رہنے لگے۔ وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جب ہم جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ نہیں آتے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشی سے نوازیں گے۔ تمہارے ابو بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہنے لگے تمہارا بیٹا ہوگا۔ ابو نے پوچھا نام کیا رکھیں؟ آپ ہی تجویز کرے تو انہوں نے کہا حامد رکھنا۔ ہم واپس اپنے شہر آ گئے۔ میں خوش تھی کہ اللہ نے چاہا تو بیٹا ہوگا۔ 2 بیٹیاں تمہارے بعد پیدا ہوئی تھیں مگر مر گئی تھیں۔ ہم مکان تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ مکان بیچنے کے بعد دوسرا مکان خریدنا بہت مشکل تھا۔ میری پڑوسوں بھی تسلی دیتی رہتی تھی کہ اگر کوئی مشکل ہو تو فوراً بلا لینا۔ اسی دوران ایک خواب دیکھا۔ اس میں ایک عورت دیکھی جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ قمیص کا دامن پھیلا، مجھے کچھ دینا ہے۔ اور میں اس سے کہتی ہوں کیا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے ایک چیز تیری جھولی میں ڈالتی ہوں، لیکن یہ چیز 3 مہینے کے لیے ہے، واپس لے لوں گی۔ صبح میں اس سوچ میں رہی کہ 3 مہینے کے لیے کیا چیز دی ہے، وہ واپس چلی جائے گی۔ وہ عورت اکثر نظر آتی تھی، گھاگرا پہنے، بندیاں لگائے، ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کی پوری فیملی ہے۔ کالی سی شکل کا بھیانک آدمی جس کے نہ جانے کتنے بچے تھے، وہ اس کی بیوی تھی۔ یہ بات میرے ذہن سے جھٹک دی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا بچہ ٹھیک ہے لیکن اس میں خون کی بہت کمی ہے اور مجھ میں بھی خون کی کمی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ خون کا ایک ہی قطرہ جسم سے کھینچ لیا گیا ہو۔ پھر کافی دن بعد ہم میاں بیوی بچے کو ایک چیک اپ کروانے گئے تو کسی نے ایک بہت اچھے حکیم کا پتہ بتایا تھا۔ وہ مل نہیں رہا تھا، ہم تھک چکے تھے، مجھ سے کمزوری کی وجہ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جگہ ہم رک گئے اور میں تکلیف سے رو رہی تھی، بچہ گود میں تھا۔ سامنے نظر پڑی تو ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی۔ دکان میں چھوٹی سی میز رکھی ہوئی تھی اور سامنے کرسی تھی، اس کرسی پہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے حکیم صاحب کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے بچے کو دیکھا اور کچھ لکھنے لگے۔ کہنے لگے تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، تم فوراً گھر جاؤ اور کل اپنے میاں کو بھیجنا، تم مت آنا، ہم تمہیں تعویذ دیں گے اور اس کے 40 دن کے بعد دوسرے تعویذ دیں گے، لیکن آج نہیں، کل صبح اپنے میاں کو بھیجنا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ صبح تمہارے ابو جانے لگے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بابا کے پاس جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ میں اٹھنے لگی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ چلے گئے اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جسم سے کسی نے جان نکال دی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک بوجھ تلے دب گئی ہوں اور میرا گلا جکڑ لیا گیا ہو، اس کی ایسا آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آنکھیں کھلی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی، مگر کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری پڑوسن کچھ لینے کے لیے آ گئی، وہ کچھ چیز مانگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، گھبرا کر چلی گئی۔ جب تمہارا ابو تعویذ لے کر گھر آئے تو ایک تعویذ گھر کے دروازے پہ لٹکا دیا اور ایک تعویذ بچے کے بازو پہ باندھ دیا اور ایک میرے بازو پر باندھا تو میرا جسم ہلکا ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں فوراً اٹھ کر گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنی حالت تمہارے ابو کو بتائی تو کہنے لگے اچھا ہوا میں چلا گیا، تمہاری حالت دیکھ کر نہیں جاتا تو یہ کام رک جاتا۔ اتنے پڑوسن دوبارہ آ گئی اور کہنے لگی ابھی تو تمہاری طبیعت خراب تھی، اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئی؟ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹی، خواب میں ایک عورت نظر آئی، بہت بیمار لگ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر مجھے کیوں تکلیف دی؟ میں اسے دیکھتے رہی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ اب میں کچھ نہیں کروں گی۔ شاید تعویذ کا اثر تھا۔ اب بچہ بھی کچھ بہتر لگ رہا تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تھا بالکل بے جان تھا، نہ روتا تھا اور نہ
کچھ پیتا تھا، اب ہلنے جلنے لگا تھا تو کچھ اطمینان ہوا۔ تھوڑے دن سکون سے گزرے تھے کہ اچانک ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم لوگ ہاسپٹل لے کے بھاگے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کی تو پتہ چلا اس کو بہت بری بیماری ہو گئی ہے۔ میں اس کی حالت دیکھ کر رونے لگ گئی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ ایک چیز دے رہی ہوں 3 مہینے کے لیے، پھر واپس لے جاؤں گی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے اور رونا آ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کاش ہم یہ گھر چھوڑ دیتے۔ میں آخری دفعہ دادا میاں سے ملی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا یہ گھر چھوڑ دو۔ 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس سے زیادہ میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب ہم نے گھر چھوڑنے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ تمہارا ابو دوبارہ ان بزرگ کے پاس گئے جس جگہ وہ ملے تھے۔ انہیں وہ جگہ تو مل گئی لیکن وہ دکان نہیں مل رہی۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ یہاں کوئی بیٹھا ہے۔ کوئی بزرگ کہنے لگے ہم تو کافی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، ہم نے تو آج تک یہاں کسی بزرگ شخص کو نہیں دیکھا۔ تمہارا ابا تھک ہار کر واپس آ گئے، لیکن پھر ہم نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنی۔ تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا بچے کے حالت خطرے سے باہر ہے، لہٰذا ہاسپٹل ہی میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس گھر میں واپس نہیں جائیں گے اور واپس اپنے شہر چلے گئے۔ ہم وہاں آ چکے تھے، وہ گھر بھی چھوڑا اور اپنے شہر میں اپنوں کے بیچ اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا۔ دونوں دیور بھی کاروبار میں شامل ہو گئے اور سب نے اپنے اپنے گھر اور کاروبار بھی کر لیے۔ اب میرے 5 بیٹے اور 4 بیٹی ہیں جو اپنے اپنے گھر میں آباد ہیں۔ دادا میاں سے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر اس گھر میں کون تھے، تو ایک بار انہوں نے ہمیں بتا ہی دیا کہ وہ پورے جنات کا خاندان تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، لہذا جب درود شریف اور قرآن شریف پڑھا جاتا تو وہ تم لوگوں کو مختلف بہانوں سے تنگ کرتے تھے۔ وہ بزرگ جو ہماری مدد کے لیے آتے تھے انہوں نے کہا وہ بھی ہمارے ہی ایک بہت خاص جن تھا، وہ ہر جگہ تمہاری مدد کرتا تھا، بس یہ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کس طرح کرتا ہے۔ اگر جنات بد ہوتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ تمہارے پرانے گھر میں اب بھی وہ جن موجود ہیں۔